بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا، وہاں جو بامبے میں جو کیس میرا چلا تھا، اصل میں بہرحال وہ کیس تو ہندوستان میں اتنی جلدی تو بند نہیں ہوتا، تو آدمی قبر میں چلا جائے تو بھی چالو رہتا ہے نا، اس لیے وہ کیس تو ابھی بھی چل رہا ہے اور میں ضمانت پر ہوں کورٹ کی ضمانت پر، اور چارج شیٹ وغیرہ پولیس کے پاس ہے. پولیس جب پیش کرے گی کورٹ کے اندر، چارج شیٹ میری فائل کرے گی، تب یا تو مجھے جانا پڑے گا، یا تو کیسے کام ہوتا ہے، وہ وہاں وکیل ہیں لگے ہوئے ہیں بیچارے، وہ مطلب کر رہے ہیں، ہم نے بھی وکیل کیا تھا حال ہے، تو وہ بیچارے کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی البتہ یہ ہے کہ اس ضمانت جب ہم کو دی گئی، یعنی حج سے ایک ہفتہ پہلے میں آیا ہوں، تو جب مجھے ضمانت دی گئی تو اس ضمانت کے رد پر بھی یاروں نے ایک سیشن کورٹ کے اندر ایک دوسری اپیل کی کہ اس آدمی کی ضمانت کو رد کر دیا جائے. ضمانت کو وکرولی کورٹ کے اندر میری ضمانت ہوئی تھی، ہاں، تو اس کو رد کر دیا جائے. وہ کیس تقریباً 3 ہیرنگ ہو چکی ہے، مطلب ہیرنگ کیا، حاضری وکیل لگا رہا ہے، میں تو چلا آیا یہاں پہ. ان کو یہی تھا کہ اس کو جانے مت دو. ان کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ ان کو بامبے کے اندر گھیر کے رکھو اور اس گلے کو دبا دو، ختم کر دو. تو اللہ بہت بڑا ہے. میں نے کیسے 9 مہینے گزارے ہیں یہ میں جانتا ہوں. جب میں جیل میں چلا گیا، تب ان کے آتما کو شانتی ملی، دوستوں کو، ہے نا، تب بابا بھی خوش ہو گئے ہوں گے قبروں میں ان کے. ہاں، وہ اصول ہو گئے خواجہ صاحب کے نام سے جو پیسے جمع کیے کہ چلو اس کو جیل میں پہنچا دیں. ٹھیک ہے، جیل جانا کوئی بری بات نہیں ہے. پریشان وہ ہوتا ہے جو چور اور چکا اور زانی اور بدماش ہے نا. ہم نے کون سا جرم کیا تھا؟ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا. جھوٹے الزامات انبیاء علیہ السلام سے لگے آ رہے ہیں. حضرت یوسف پر بھی زلیخا نے زنا کا الزام لگایا تھا. ایسے ان یاروں نے بھی الزام لگایا کہ اولیاء صالحین کو گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ ہم نے اخبار والے، اللہ تعالیٰ ہمارے اردو اخبار والوں کو، ان کو بھی توفیق دے. رپورٹرز جو ہیں سب وہی کیٹیگری، زیادہ تر وہی لوگ ہیں، یاروں کے ہی لوگ ہیں، مینیجر ہوں، وہ بھی تعصب کے شکار ہیں. ہم نے کہا ایک بیان تو میرا چھپنے دو بھائی. کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہیں صاحب، کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے دوستوں نے کہا 30 40 ہزار کا آفر ہم نے کیا کہ بھائی ایک 2 سطر کا بیان معراج ربانی صاحب کا اخبار میں آنے دو، تاکہ یہ جو بوال پورے بامبے میں انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ اکھا بمبئی بند کر دیں گے، یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو، لوگوں کو حقیقت معلوم ہو. صرف انہی کے مولوی لکھتے جا رہے ہیں، وہی لوگ، وہ وکیلوں کی میٹنگیں ہو رہی ہیں. وہ جناب علی مسلم اینٹی ٹیررسٹ فارم بھی وکیلوں نے شو کر لیا، بنا لیا، اور جناب علی وکلا وہ کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے، اور فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ایسے کیسز استغفر اللہ، جو ہمارے وہم و گمان، اور روزانہ اخبار میں آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار میرا بھی ایک بیان کوئی جناب علی چھاپنے کے لیے تیار نہیں. اردو اخبار، یہ اردو ٹائمز ہے، یہ انقلاب تو قدر غنیمت ہے، چلو اچھا ہے، تھوڑا سا اس کو تھوڑی بہت غیرت ہے. اور یہ صحافت ہے تو شیعوں کا، اردو ٹائمز بھی شیعوں کا ہے. وہ باقاعدہ سب شیعہ سارے مل گئے تھے بھائی. اس وقت تو اخبار میں مولوی لوگوں کی بڑی ہری تھی. 12 14 سائنیں مولویوں کی آ رہی ہے، دیوبندی حضرات کی، کہ خواجہ صاحب کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، اس کو معاف نہ کیا جائے، اور حضرات فلانے کی، سب ایک راگ میں، سب ایک ہو گئے تھے. پارلیمنٹ میں باقاعدے، وہاں کی ودھان سدھا میں باقاعدے جھوٹ بول کر جا کر کے سیڑھیاں پیش کی گئیں، اور وہاں پر آر پاٹل کے سامنے بیان ہوا کہ جناب یہ دیکھو ایک معراج ربانی، ان کی سی ڈی ہے، اسے ظاہر کر کے کہ یہ معراج ربانی کی سی ڈی ہے، بامبے میں گھمائی جا رہی ہے، اور وہ بامبے میں سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، اسے پولیس اریسٹ نہیں کر رہی ہے، گرفتار نہیں کر رہی ہے، اور یہ دیکھو ایسا آدمی ہمارے دھرموں کو غلط کرا. سب کو انہوں نے جوڑ لیا تھا، شیعوں کو بھی، دیوبندی، بریلوی، ساری جماعتیں جتنی بھی تھی سب کو انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا، اور سب ایک راگ الاپ رہے تھے. کوئی حق بولنے کے لیے تیار نہیں تھا.
اور اس طرح سے انہوں نے ہمارے خلاف وہ کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. یہ آپ لوگوں کی دعائیں تھیں، ورنہ یاروں نے تو مکمل انتظام کیا ہوا تھا، سپاری بھی دے دی تھی گنڈوں کو کہ ختم کر دو اس کو. وہ تو ہمیں سپریم کورٹ کا وکیل نے بتایا کہ سر وہ تو آپ کو، اس نے کہا یہ تو بھگوان کی کرپا تھی آپ کے اوپر کہ آپ یہاں بچ گئے، ورنہ تو اتنا خطرناک آدمی لگے ہوئے تھے کہ آپ کو ختم کر دیتے تھے. تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ پولیس والے میرے ساتھ کیوں رہتے تھے. میں نے کہا مجھے رہنے کی جگہ نہیں، نہ میرا گھر ہے یہاں، نہ میرا بار ہے، نہ بامبے کا جو بامبے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی کے گھر بڑے دل والے ہوتے ہیں، اہل بامبے بڑے دل والے ہوتے ہیں الحمدللہ، کھلانے پلانے میں کوئی کمی. لیکن بیچاروں کا جب سونے کا مسئلہ آتا ہے تو مہمان کے لیے ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. کہاں سلائیں گے؟ وہیں میں بیوی ہے، اسی میں بچے ہیں، جوان بچے. اب میرے پاس تو خود گھر نہیں آلریڈی، اگر دوستوں کے گھر پہ رہتا ہوں تو ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہیں. اب میں دو پولیس والوں کو کہاں ٹھہراؤں گا جناب؟ کبھی کبھی تو میں غصے میں آتا تھا، چلو روڈ پہ بیٹھتا ہوں میں، تم لوگ ہماری حفاظت کرو یار، تمہاری وجہ سے میں اور پریشانی میں. جو نہیں جانتا کہ میں راج ربانی کون ہے اسے بھی پتا چلے میں راج ربانی ہے. تو بولتے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے پروڈکشن. لیکن میں انڈین گورنمنٹ کی بہرحال میں مشکور ہوں، مہاراشٹرا حکومت کا بھی، پولیس کا بھی، کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا. اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں امن اور شانتی دے اور ایسے ہی دیش کی خدمت کرنے کی توفیق دے کہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا. وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر چور کون ہے، لیکن ہم مجبور ہیں. ہمیں لیڈروں نے، کچھ مسلم لیڈر ہیں بامبے میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، نام نہیں لینا چاہتا، واضح ہیں وہ اور ہمارے لوگ جانتے ہیں کون ہیں وہ باقاعدے بیٹھ کر کے پریشر ڈالا گیا تھا وہاں کے وزیر اعظم پر، وزیر اعلیٰ پر اور وزیر داخلہ پر، اس کو اریسٹ کرو، اس کو اریسٹ کرو. باقاعدے مسلم ہیں، باقاعدے جائے مسلم ہیں یہ. لیکن حکومت جانتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اور ابھی بھی اچھے لوگ، چاہے غیر مسلم ہوں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہو، اچھے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حقیقت کو سمجھتے ہیں. پولیس والے بھی کتنے بھی برے ہوں، وردی گندی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال سب ایسے نہیں ہوتے، ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. اور بہت اچھا انہوں نے کیا. ہمیں مطلب پولیس کسٹڈی میں بھی تھا میں، یا میں ان کے ساتھ تھا، حفاظت کے ساتھ تھا. پھر جیل کے اندر بھی ہم گئے، کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ. جیل میں بھی انہوں نے بہت عزت سے، بڑے اچھے سے رکھا جہاں کہیں بھی تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا اور بہت بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں مجھے ملی اور بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی، سمجھی. وہ انشاءاللہ کتابی شکل میں آنے والی ہیں. میں نے ان کو تحریر کرنا، دعا کریں اللہ مکمل کرے، اس کو کروائے مجھ سے. میں لکھوں گا وہ پوری داستان. اور یاروں نے جو جھوٹ بولا، میں یہی کہوں گا پوری دنیا میں کہ اے اپنے آپ کو سنی کہلانے والے مسلمانوں، سنی کہتے ہو نا تم، درگاہ اور مزار اور قبر اور نیاز اور فاتح، اللہ کے لیے تمہارا یہی جرم سب سے بڑا ہے کہ تم جھوٹ تمہارے مولویوں نے بولا ہے. اگر واقعی تمہیں اللہ نے اسلام غیرت دی ہے تو اللہ کے لیے وہ کیسٹ سنو اور دیکھو کہ اس میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کیا کہا ہے. میں نے نام تک نہیں لیا ہے اور تمہارے مولویوں نے کہا کہ اس میں معین الدین چشتی کو خواجہ کا ہجڑا کہا ہے. دیکھو تم گھاٹ کوپر کی تقریر میں، اگر میں نے کہا ہے تو مجھے جو سزا دینا چاہو دے. لیکن نہیں، کوا کان لیے جا رہا ہے، لوگ کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اپنا کان نہیں دیکھا بمبے والوں نے. اور وہ دن کورٹ کا، جس دن پہلے دن میں حاضر ہوا، پہلے دن جب میں حاضر ہوا کورٹ میں، اللہ اکبر، وہ تو قیامت کا دن تھا. اور قیامت خیر تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن میرے لیے، مجھ جیسے آدمی کے لیے جس نے نہ کبھی کورٹ دیکھا ہو، نہ کچہری، نہ پولیس، نہ کچھ، جناب علی تنے تنہا آدمی. ہمارے اپنے بھی جو بیچارے گئے تھے، وکیل شکیل جو بھی تھے، وہ سارے کے سارے وہاں سے کلٹی کھا گئے، نکل گئے سب. میں اکیلا کورٹ میں بیٹھا ہوں، جج بیٹھا کہتا ہے کہ آپ کا معاملہ ہو گیا، آپ جائیے. 5 بجے صبح کا بھوکا پیاسا میں وہیں بیٹھا ہوا بینچ پر، کہا آپ جائیے. میں باہر نکلا تو میرے بھائی صاحب تھے اور ایک اور دوست تھے بیچارے، وہ کھڑے تھے. تو بولے کہ آپ تھوڑا سا ٹھہریے کیونکہ ماحول گرم ہے باہر. مجھے کیا معلوم باہر کیا ہے کیا نہیں. اب میں اتنے میں 2-3 پولیس والے آ گئے اور بھی 5-6 پولیس والے آ گئے. اب پولیس نے مجھے کوریج دینا شروع کیا، مطلب مجھے سائڈ میں لیا. اور تقریباً 15-20 چھوکرے یعنی ٹپوری ٹائپ کے، ٹوپی اور داڑھی اور پگڑی اگڑی ہری پیلی باندھے ہوئے، سرما ورما لگائے، وہاں خوب آنکھیں چڑھائے ہوئے، دیدے چڑھائے ہوئے جا رہے ہیں. میں سمجھ گیا یہ تو ٹنا ٹن لوگ لگ رہے ہیں. یہ
اور یہ ضرور کچھ معاملہ گرم ہے، جبھی تو پولیس اتنی آ رہی ہے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ پولیس نے مجھے کہا کہ اچھا چلیے چلتے ہیں۔ مجھے چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا، بھائی صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ اس کے بعد مجھے سیڑھی سے لے جانے کے بجائے انہوں نے سیڑھی کی طرف لے گئے، پھر مجھے پیچھے کہنے پیچھے چلے، اور جھٹ سے 5ویں منزل پہ سیشن کوڈ ہے بامبے کا، پھر وہاں سے مجھے لفٹ میں بٹھا کر ذر سے نیچے لائے اور کہنے لگے آپ کی گاڑی کہاں؟ میں نے کہا صاحب ہمارے پاس تو گاڑی گھوڑا کچھ ہے ہی نہیں، میں تو اکیلا آدمی ہوں۔ میرے ساتھ جو تھے وہ کدھر گئے، کہاں گئے؟ پتہ چلا کہ سارے کے سارے نکل گئے، کوئی بھی نہیں۔ میں پریشان، میں نے کہا یا اللہ بھائی صاحب ہے۔ اب پولیس نے جب مجھے کہا اچھا چلو چلتے ہیں گاڑی کا، میں نے کہا گاڑی، تو بولے گاڑی تو نہیں ہے، چلو ایسی۔ لیکن جیسے ہی مجھے پولیس نے گیٹ سے باہر دیکھا تو تقریباً 250-300 چھوکرے باہر کھڑے ہوئے، نعرہ لگانا شروع کر دیا انہوں نے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیخ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مردود، یہ خبیوگ ماں بہن کی گالیاں۔ پولیس نے فوراً مجھے پیچھے لیا اور ایک کمرے میں بٹھا، بولے آپ بیٹھو ہم گاڑی میں گا رہے ہیں۔ پولیس کی پھر وین آئی، وہ جالیوں والی جو آتی ہے، اور ایک بٹالین اور بھی پولیس کی آئی، پھر مجھے لے کر کے نکلے۔ اب جیسے ہی میں نکلا اور مجھے پولیس نے کہا سر آپ جلدی سے اندر بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں آپ بے فکر رہو، اپن موجود ہیں، اپن کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ کو خراج تک نہیں آئے گی، ہم ان کو جانتے ہیں، سمجھنا جانتے۔ مجھے جھٹ سے بھائی صاحب کو بھی اور ان صاحب کو بھی جو دوست تھے ان کو اندر انہوں نے بٹھایا، اور اتنے میں جوتے چپل اور پتھر بازیاں شروع ہو گئیں پولیس کی گاڑی پر وین پہ۔ اور اس نے کہا چل رہے چل، نکل جلدی نکل ڈرائیور، وہ بیچارہ لے کے بھاگا۔ اب 5 بجے ٹریفک پولیس کی بامبے کی بہت ہائی ہو جاتی ہے بھائی، اور وہ بھی کوٹ کی، اور وہ علاقہ فاؤنٹین کا اور پورا علاقہ، بہت چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں آفیسز کی، بھیڑ رش۔ لیکن اب وہ ہارن بجا رہا تھا، اور ادھر تقریباً 25-30 15-20 ادھر، 15-20 ادھر، 15-20 پیچھے بائکوں کے اوپر وہ پگڑیاں باندھے ہوئے، نعرے اور گالیاں ماں بہن، یہ داڑیاں اور گالیاں۔ میں دیکھ کے صرف مسکراتا تھا، دیکھتا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا، میں نے کہا یار ان کو کم از کم ہٹاؤ تم، یہ تو تمہاری گاڑی میں گھستے آ رہے ہیں۔ بولے سر یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں تو ابھی 2 منٹ میں ہم صحیح کر دیں، لیکن یہ آپ ہی کے سمدائے کے لوگ ہیں، آپ ہی کے مسلمان ہیں، اگر ہم بیچ میں کچھ کریں گے نا تو ابھی ہندو مسلم رائٹ ہو جائے گا، بنا لیں گے یہ، وہ پورے بامبے میں فساد ہو جائے گا، ہے نا۔ اس لیے ہم صبر کر کے، ورنہ ان کو تو ابھی گاڑی کھڑی کر کے ان کو ہم ابھی صحیح کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ بائکیں چھوڑ کے بھاگیں گے، لیکن چلیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سیدھے مجھے گاڑی وہاں سے لے جا کر کے، وہ وہاں ایک پولیس چوکی ہے قریب ہی میں، کوٹ کے کیا نام ہے اس کا، بمبئی والے نہیں ہیں، ہاں کلابا میں، یہ فاؤنٹین پین کے جو ہائی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، قریب میں وہیں ایک ہے نا پولیس اسٹیشن، کلابا پولیس اسٹیشن، ہاں کلابے میں لے جا کر کے سیدھے پورے لے گاڑی اندر، گیٹ کے اندر لے کے کہا بند کر، اور فوراً الرٹ کر دیا، پوری چوکی الرٹ کر دی انہوں نے، اندر لے گئے۔ بہرحال وہاں پہ چائے پلایا، میں نے نماز پڑھی 3-4 وقت کی، بہرحال پھر بیٹھے رہے، باہر پورا گھیراؤ کر لیا انہوں نے، ہاں پولیس اسٹیشن پہ، اور نعرے بازیاں شروع 10 بجے رات، 11 بجے رات تک۔ اور ادھر وہ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ بار بار فون آ رہا ہے شیو سینا والوں کا، کیا ہو رہا ہے ادھر، بھیجیں کیا 2-4 کو؟ تو بولے ہم نے منع کر دیا ہے، نہیں بھیجو، نہیں خام پٹوانا چاہیں تو بھی پٹوا دیں گے۔ وہ صحیح بات ہے، وہ پورا غیر مسلموں کا علاقہ ہے، وہ شیو سینا کا علاقہ ہے، وہ سب سینا کا ٹھونک دیں کہ کو تو ختم ہو جائے۔ لیکن بہرحال چلو اچھا ہے۔ 12 بجے رات کو جب سب شانت ہو گیا تو پولیس نے پھر اپنی گاڑی میں بٹھایا مجھے، اور 2-3 گاڑیاں اور لیں۔ بولے آپ کہاں جاؤ گے؟ پھر میں نے فون پہ فون کیا، ہمارے اپنے دوستوں کے، اپنے اخوان جتنے بھی بامبے میں ہیں سب کے فون ہی آف ہیں، کوئی اٹھا ہی نہیں رہا، ادھر فون کروں ادھر فون۔ ایک فون جو مجھے گلبرگہ سے لے کے آئے تھے، جن کی گاڑی میں آیا تھا بنگلور سے گلبرگہ ہوتے ہوئے، ان کی گاڑی میں، ان سے میں نے لگ گیا ان کا فون 12 بجے رات کو۔ میں نے کہا کہاں ہو بھائی؟ تو بولے شیخ میں تو ہم لوگ پونا ہائی وے پہ۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ کے یار تم پونا ہائی وے بھاگ گئے؟ اللہ کے بندو، مسئلہ میرا تھا، مجھے دلدل میں چھوڑ کے سب کلٹی کھا گئے۔ تو بولے ہم واپس نہیں آ سکتے شیخ، میری گاڑی کے نمبر بھی نوٹ ہو گئے ہوں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے آپ بتاؤ آپ کہاں ہو، مجھے وہاں ٹھہرو، جہاں بھی ہو ٹھہرو، ایڈریس بتاؤ، میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا میں پونا ہائی وے پہ میکڈونالڈ سے وہاں پہ کھڑا ہوں، آپ آئے ہیں۔ میں نے کہا یو ٹرن لے کے دوسرے روڈ پہ آؤ، ہم وہاں پہنچ گئے۔ پھر وہ بھائی کی گاڑی میں پولیس نے ہم کو بامبے کے باہر چھوڑا، کہا اب آپ
इसके पीछे ना आगे कोई गाड़ी नहीं है, आप इत्मीनान से जाएं, अपन यहाँ हैं पीछे, आगे तो कोई नहीं जाएगा, पीछे अपन संभाल लेंगे, आप जाओ। फिर हम वहाँ गए तो उनकी गाड़ी में बैठकर फिर हम गुलबर्गा शरीफ चले गए। 9 तारीख को फिर आए, लेकिन बहरहाल फिर हमें हाजिर होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब तक यहाँ लोगों ने वो उधम मचाया हुआ था पूरी बम्बई बंद करने का, लेकिन बहरहाल हुकूमत सतर्क थी, समझदार थी। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मैंने ये समझा ऐसे मौके पर अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह की कसम, मौत के मुंह से अल्लाह घसीटेगा। मैं तो यही कहता था कि यूनुस को तूने मच्छी के पेट से निकाला है, ये क्या है, ये क्या है? ये तेरे कलमा पढ़ने वाले लोग आज तौहीद और सुन्नत के नहीं समझ रहे हैं, ये अल्लाह इन्हें हिदायत दे, कल को ये समझेंगे तो गर्दन भी कटाने के लिए यही तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो लोग हमारे थे, मौलाना अब्दुल सलाम साहब सलफी, अमीर जमीयत अहले हदीस बॉम्बे, और वकील और 2-4, वो गाड़ी में निकल गए थे पहले ही बेचारे, कुछ वजह थी अपना। वो जैसे ही शालीमार होटल पहुंचे, पायधोनी में, भिंडी बता रहे नहीं, वहां शालीमार के सामने जैसे ही पहुंचे, वैसे ही 25-30 छोकरों ने गाड़ी रोक ली, कार उनकी, और रोक करके हमला कर दिया। वो समझे मेराज रब्बानी इसी में बैठा हुआ है। किसी को मारा, नाक फट गई, किसी के सर फट गए, किसी का मुंह फट गया। उनका बैग था, उसके अंदर कुछ कागजात थे बिल्डिंग के, 70-75 हज़ार रुपए थे, वो भी छीन के ले गए, भाग गए। और गाली गुलूज पकड़ के बेचारे वो, उन्होंने सब्र किया। उनमें मेहमान थे, कुछ बेंगलोर के, कुछ इधर के, कुछ उधर के, दिल्ली के, उनको भी सब मार पीट करके बहरहाल वो गए इसी खून ही में। पुलिस स्टेशन भी गए तो वहाँ का शमशेर पठान थे, अच्छे आदमी हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं बेचारे, तो उन्होंने मतलब FIR वगैरह दर्ज कराया। लेकिन ये कौन कर रहा है? ये गैर मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमान कर रहे हैं, अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले, अपने आप को आशिक मुस्तफ़ा, आशिक फला कहने वाले, जिनके मौलवियों ने ये फतवे दिए हों कि वहाबियों को कत्ल करना 100 शहीदों का सवाब है। अल्लाह ऐसे कलमों को गारत फरमाए और ऐसे मुफ्तियों को बर्बाद फरमाए, अल्लाह आमीन। और ऐसे लोगों को हिदायत दे अल्लाह ताला। ये उम्मत को कहाँ ले जा रहे हैं आप खुद समझो। ये हकाइक है, ये हकीकत है कि हमारे लिए गैर मुस्लिम उतना नुकसानदेह नहीं है जितना ये अपने आप को कलमा पढ़ने वाले जो सूफी और अपने आप को सुन्नी और अपने आप को पता नहीं क्या कहते हैं, तो बहुत डेंजर लोग हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा है, अल्लाह इनके शर से महफूज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आपका मकसद ये नहीं है कि आप दावत देना छोड़ दें, अस्तगफिरुल्लाह। दावत और खुल के आनी चाहिए और निखर के आनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये दर्द जो है इसी के अंदर शिफा है इंशाअल्लाह तबारक। इसी के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान, वो सीडी जिस सीडी के ऊपर उन्होंने उधम मचाया था, वो सीडियां बेचने वाले कह रहे थे हम पूरा नहीं कर पा रहे, बंबई में इतनी सीडियां बिक रही। और नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में नौजवान, आखिरी दिन विक्रोली के अंदर, जिस दिन मैं तकरीबन 9 महीने फिर मेरा जमानत का था, जेल से मैं आया, सॉरी जेल से तो खैर जेल जाने से पहले की बात है, जमानत जिस दिन, उस दिन पुलिस का जो घेराव था, तकरीबन 150-200 पुलिस वाले पूरी कोर्ट घेरे हुए थे, पूरी दुकानें चाय की सब। बोले यार ये कौन आ रहा है? अब हमें 2-3 गाड़ियां लेकर बीच में उतारी। मैं भी पैंट शर्ट, सफ़ेद शर्ट थी और काली पैंट और काला चश्मा था। अरे बोले यार ये तो डाल लगता है इधर। और पुलिस वाले बेचारे बड़े अच्छे लोग थे, पुलिस में अखलाक होता है, और अखलाक वाले, मैंने उनको खूब दावत दी इस्लाम के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। बल्कि एक मुसलमान भी थे, शेख साहब, अल्लाह ताला उन्हें और मजबूत बनाए। उन्होंने तो नमाज साथ में मैं पढ़ा था, मैं बोला तुम मेरे साथ रहना शेख साहब, तो नमाज ज़रूर पढ़ना है, बगैर नमाज पढ़े। बोले नहीं यार मैं पढ़ूंगा शेख आपके साथ। उनको किताबें भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा मैं तो पहले बिदती था, अब मैं आ भी ये, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ, कह नहीं सकता। मैं बोला कोई बात नहीं। बोले मेरा बेटा सही होगा। मैंने वो किताबें हिंदी में पूरा सेट थी किलानी साहब की, मैंने दे दी हदिये में, तोहफे में बेचारों सब। और एक और मुसलमान थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी नमाज। बोले हम पुलिस वाले नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर याद रखो तुम्हारी भी हिफाजत नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो। तो बेचारों को पढ़ाता था। और जो गैर मुस्लिमीन थे वो बेचारे आते थे, सुबह शाम ड्यूटियां बदलती रहती, 2 पुलिस वाले सुबह, 2 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में रहते थे। बहरहाल बाद में अरे बड़े बड़े नाटक हुए यार, छोड़ो, मैं वो किताब में लिखूँ, बड़ी तफसीलात हैं उसकी वल्लाह। बाद में वर्दी वाले आ गए पुलिस की, जिस होटल में ठहरा था वो होटल वाला कमरा देने छोड़ो, कहा नहीं, 1 दिन का 5000 लेता था वो, 1 दिन का 1 कमरा।
ہم لوگ چھوڑ کے دوسری جگہ گئے کہ ہم ذرا سا گھوم کے آئیں گے. اس نے کہا سر ہمارے پاس روم نہیں ہے. یہ سانتا کروز کا علاقہ آپ جانتے ہیں ایئرپورٹ کے چاروں طرف کا کتنا مہنگا علاقہ ہے. اس نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے کمرہ اور یہ بازو میں چلے جاؤ. بازو میں چلا گیا میں. اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیا. رات کو 11 بجے وہ کہتا ہے اب جب دیکھے گا آدمی, 2 پولیس والے آلریڈی پہلے سے. میں نے اس سے کہا تو جا کر کے تم لوگ جا کے یہ ڈریس چینج کے آؤ ورنہ یہاں ہمیں سونے نہیں دیں گے, یاد رکھنا. تو بولتا ہے کہ آپ لیٹر لکھو نا سر کو چوکی میں, وہ سر سینئر آفیسر جو ہم کو آرڈر دے گا تو ہم بدلیں گے. ایک گیا فٹافٹ اتار کے وردی سادی پینٹ شرٹ پہن کے بولا دیکھو میں تو آ گیا نا. بعد میں پتا چلا یہ پیا ہوا ہے ایک دم ٹن ہے ایک دم. بعد میں پھر وہ وردی پہن کے آیا. میں بولا ابھی تو وردی میں آیا تھا پھر وردی اتار کے آیا. اب بولے نہیں سر نے بتایا نا وردی پہننا ضروری ہے, وردی پہن میں جو. بولے آپ کو کیا تکلیف ہے, وردی میں ہوں تو دشمن تو ہم کو دیکھ کے بھاگے گا نا. ارے میں بولا نہیں یار تم کو دشمن دیکھ کے تو بعد میں بھاگے گا, پہلے یہاں رہیں گے جب نا. ہوٹل والا رکھے گا, ہوٹل والا 2 آ گئے, پھر 2 اور پولیس والے آ گئے, 4 پھر باقاؤ بڑے رائفل بردار پوچھے آگے ہوٹل کے گیٹ پہ گاڑی کھڑی ہوگی پولیس کی. اب اس نے فون کیا کہ سر معاف کرنا میں باس کا ہمارے فون آیا تھا کہ یہ ایئر انڈیا والوں کے لیے ایئر لائنس کے لیے یہ کمرہ رکھا گیا تھا, وہ غلطی سے آپ کو دے دیا ہم نے, سوری ہمیں معاف کریں آپ کہیں اور چلے جائیں. ہم نے کہا اتنی رات کو ہم کہاں جائیں گے. بولے آپ کہیں بھی جائیں. میں نے کہا یار تمہاری وردی اس وجہ سے لوگ پانی نہیں دیں گے, یہ اتنی اچھی نہیں ہے جس کو تم نے پہنا ہوا ہے. تو بولے یہ ہماری مجبوری ہے, ہمارا آرڈر ہے, ہم کیا کریں. پھر وہاں سے نکلے رات کو 11 بجے, پھر ایک ہوٹل میں گئے, دوسرا ادھر ولے پالے میں. وہ کہہ رہا تھا فیملی والوں کے لیے ہے, غیر فیملی کے لیے, لیکن چونکہ یہ VIP مہمان ہے اس لیے ہم دے دیں گے. دے دیا. اس نے رات کو تقریباً 8 پولیس والے آ گئے, اس کا کاؤنٹر بھر گیا بیچارے. اوپر سے آگے وہ بولتا ہے سر وہ چائے مانگ رہے. میں نے کہا ہاف چائے دینا, فل کی گارنٹی میں نہیں دیتا, یاد رکھنا. اور باہر آگے وین کھڑی ہوگی. صبح 12 بجے پھر اس نے فون بجانا شروع کیا. بولے سر آپ چلے جاؤ اور میں نے کہا ہم نے 9 دن کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے بک, ہم 9 دن رہیں گے اس ہوٹل میں, تم 5 کے بجائے 10,000 لو. کہتا ہے نہیں معاف کرنا وہ مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے, ہمارا پورا ہوٹل چھاونی بن گیا ہے. ادھر دیکھو پولیس والے پورا گھیرا ڈالے ہوئے, آپ کون ہیں کیا ہیں. میں بولا یار تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی ڈاکو ہوں, چور ہوں, ہے نا, میں شریف آدمی ہوں, میری جان کے لیے بیچارے لگے ہوئے ہیں. بالآخر صاحب اللہ نے وہاں اللہ سے بہت میں نے رویا. میں نے کہا یا اللہ ان کا پیچھا چھوڑا دے, نہیں تو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا, یہ تو جہاں کہاں رہیں گے بھائی, کہاں جائیں گے. بلکہ میں نے کہا جا کے آر پاٹل صاحب سے بولو وزیر داخلہ سے کہ اگر تم نے سیکورٹی دی ہے تو بنگلہ بھی دے دو, وہیں رہ لیں گے بھائی. تو بولے آپ بولو نا, آپ بولو گے تو آپ کو ہو جائے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اس لیے گورنمنٹ نے آپ کے لیے سیکورٹی رکھی. ہم نے کہا یار میں تو ویلکم کہتا ہوں, اپنے سلوٹ کروں اپنے بھارت کو کہ ایک جان کے لیے ماشاءاللہ اتنی حفاظت, واقعی یہ بہت بڑی بات ہے. اس دن میری سمجھ میں آیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ حفاظت کروانا چاہتا ہے تو کیسے کیسے حفاظت کرواتا ہے. ان کے دلوں میں ڈالا جبھی تو وہ بغیر بلائے ہوئے بولے 3-3 ہزار ہماری سیکورٹی کے لیتے ہیں ہم پروٹیکشن کے, آپ کو فری گورنمنٹ پروٹیکشن دے رہی ہے, آپ کیوں پریشان ہیں. میں بولا یار میرے کو رہنے کی جگہ نہیں, تم لوگ کہہ رہے ہو تم پریشان کیوں ہو, تم لوگ جہاں رہتے ہو وہاں ٹھہر نہیں سکتے ہم. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کر کے یہ دن کاٹے. بہرحال آپ لوگوں کی دعائیں تھیں, محبتیں تھیں, تفصیلات ہیں. یاروں نے تو بہت ادھم مچایا. یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے, میں کہوں گا عوام بیچاری بھولی ہے, عوام کو پتہ نہیں, عوام کو گمراہ کرنے والے یہ مولوی لوگ. سارا جرم مولویوں کا اور کسی کا نہیں. یہ مولوی انہوں نے عوام کو گمراہ کیا. یہ سدھر جائیں انشاءاللہ پبلک سدھر جائے گی انشاءاللہ. ان کے لیے دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے یا اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. یہ دعا کرنا یاد رکھو. میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں, کیوں مجھے پتا ہے کہ میری دعوت قرآن اور حدیث, سیدھی سی بات ہے بس. اس میں کوئی لاگ میرے باپ کا دین نہیں ہے, اللہ کی بات ہے, رسول کی بات ہے. میں پہنچا دے رہا ہوں. نہ مانو تمہارا مقدر, مانو تمہارا مقدر. تم اپنا بناؤ گے, میرا کیا بناؤ گے, خاک. مجھے کیا فائدہ ہو. مجھے آپ کے پیسے چندے پھندے دھندے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سدھرو, آپ صحیح راستے پہ آؤ, آپ قرآن و سنت کو مانو, آپ جنتی بنو گے, آپ کی آل اولاد جنتی بنے. اس کا راستہ میں بتاتا ہوں. ماننا ہے مانو, نہ جاؤ چولہے بھاڑ میں, ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے. جاؤ مردوں کو پوجو, جاؤ انہیں مولویوں کے تلوے چاٹو, ان کی جوتیوں کو سنگھاسن اور جا کے قبروں کے اوپر چادر پھول چڑھاؤ, انہیں کو سب کچھ سمجھو. اللہ سے تو قریب نہیں ہو سکتے کبھی بھی. یاد رکھو یہ جہنم کا راستہ ہے, یہ ہماری کھلی ہوئی دعوت ہے.
اور اس کے لیے مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی یاد رکھ، مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے، نعوذ باللہ، کوئی پرواہ نہیں، الحمدللہ شہادت کی موت ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ وہ کیا ڈرائیں گے ہم کو، اور کیا موت اور کیا زندگی، کتنے دن زندہ رہنا ہے ہمیں؟ تو اس لیے ہم آپ کے لیے تڑپ ہے، آپ کو سمجھا رہے ہیں، دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے سدھرو اور صحیح طور پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو۔ صحیح، یہ ڈھونگ دتورے جھوٹے نہیں، امامے باندھ لیے، سرمے لگا لیے تو آپ محمد رسول اللہ کے بہت بڑے عاشق ہو گئے، گنبد خضرا پہ جھوم لیے، ناچ لیے، گا لیے اور ہو کر کے کر لیے، تو آپ، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شیطنت، یہ شیطان ہے، اسلام یہ نہیں۔ اسلام امن سلامتی کا نام ہے، ادب اور احترام کا نام ہے۔ عید بقرعید آتی ہے، کہیں کوئی دھوم دھڑکا دیکھتے ہو؟ لیکن آپ جلوس دیکھ لو، یہ عید میلاد، تیسری عید جو منائی جا رہی ہے، جلوس عید میلاد النبی، پورا ملک پریشان ہو جاتا ہے، فساد ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ محرم، یہ تعزیے، یہ شدے، یہ علم، یہ شبود، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ لعنت ہو ایسے اسلام پر اور بربادی ہو ایسے اسلام کی، یہ اسلام نہیں ہے، اور نہ ہم ایسے مسلمان ہیں۔ ہم اسلام وہ ہیں جو رب کے قرآن میں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ ہے اسلام۔ بس جو ولی ہے وہ ولی ہے، وہ جنت میں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور جو ان سے دشمنی کرے وہ بدنصیب ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو اولیاء سے دشمنی کرے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو شیطانوں کو اولیاء مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ ہم ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ہمیں ہر مومن سے پیار ہے، ہمیں ہر مومن سے محبت ہونی چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ عمل میں کوتاہیاں سب کے ہو سکتی ہیں، سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم سب ناقص ہیں، ہم سب عمل میں کوتاہیاں، لیکن ہمیں آپ کو اللہ کا دشمن نہیں کہہ سکتے۔ آپ سب اولیاء اللہ ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، آپ سب اولیاء کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے کو اذیت پہنچائی، نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، فقد اعلنتہ بالحرب، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون اللہ سے لڑائی مول لے گا؟ کوئی پاگل ہے جو اللہ سے لڑائی مول لے گا؟ اس لیے اللہ کے اولیاء کی عزت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن ہم للو پنچو جمن سبراتی کو اولیاء اللہ ماننے کے لیے بھی تیار؟ بولو ہاں۔ یہ نہیں کہ جہاں ڈھیر دیکھی مزار بنا دیا، چاہے کتے کی ہو، چاہے بلی کی بھی ہو، چاہے بھینسے کی ہو، چاہے بھینس کی ہو، چاہے کسی کی ہو، ہم نے ہاتھ جوڑ کے وہاں کا، ہم نہیں مانتے ایسے لوگ۔ ہم ایسے لوگوں کو اولیاء بولو ہاں نہیں مانتے۔ یہ زمینوں پہ چلنے والے اولیاء نظر نہیں آتے، صرف قبروں کے اندر جو گھس گئے وہی اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے بیچارے۔ تو آج جو مصیبتیں ہیں انہی سے، دشمنیوں کی وجہ سے پیٹے جا رہے ہیں، اگر ان سے دشمنی چھوڑ دیں تو اللہ بھی آرام دے۔ بہرحال میرے عزیزو، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست، کیونکہ دعائیں یہ بہت ہی پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی، اللہ کا شکر ہے آپ نے دعائیں دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان ہی کے مہینے میں رحمت کی ایک برکھا بھیجی، حیدرآباد کی طرف سے رحمتوں کی وہ برکھا آئی۔ ایک بہن آپ کی، ہماری آپ ہی کی بہنوں میں ایک بہن نے یہ کام کیا، وہ آ کر کے اس نے سپریم کورٹ میں جا کورٹ سے فائٹ کروا کر اور میرا پاسپورٹ، میرے ضمانت پورا ریلیز کروایا، دنا دن۔ اہل حدیث مسلمان، وہ بھی ٹناٹن اہل حدیث۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ صحیح العقیدہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ اس بہن کو بھی جزائے خیر دے کہ جس نے اتنا بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کی عزت میں، ہر میں برکت دے۔ اللہ کام لینا چاہتا ہے تو کسی کمزور سے بھی کام لے کے بتا دیتا ہے۔ نہیں، عام ہیں، عام عورت ہے بیچاری، عالمہ ہیں، وہ بھی داعیہ ہیں، وہ بھی پہلے کچھ اور تھیں، اللہ نے انہی کیسٹوں سے انہیں ہدایت دی، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے گی، جانے میں تیار۔ الحمد